نماز پڑھتے ہوئے اگر وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، بری بری سوچیں آتی ہیں یا برے برے خیال آتے ہیں، تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ اور آپ نے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی نماز میں ایسا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نماز میں سوچیں آنا، وسوسے آنا، خیالات آنا اور برے قسم کے آنا یا الٹے قسم کے آنا یا دنیا داری کے اس طرح کے خیالات اور سوچیں آنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ انسان کو روکتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کو برائی کی طرف لے کے جائے۔ اور اگر کوئی نہ کوئی وہ نیکی کرنے لگ جائے، جیسے نماز اگر پڑھنے لگ گیا ہے، تو پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو پڑھنے نہ دی جائے، اور اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے خشوع و خضوع میں کمی لے کے آئیں، کہ اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف کم سے کم ہو، نماز کی طرف اس کی توجہ کم سے کم ہو، تاکہ اس کا خشوع و خضوع اور اس کا جو اصل کما حق ہو اللہ کی عبادت کرنے والا کام ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکے، تو وہ کوشش کرتا ہے اس کو کبھی بازار کی طرف لے کے جاؤں، کبھی کام کی طرف لے کے جاؤں، کبھی یہ سوچ ڈال دوں، کبھی بری سوچ، کبھی اس طرح کی سوچ۔ اس وجہ سے وہ سوچیں اور خیالات آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنی کوشش ہو سکے ہم سے اتنی کوشش کریں، اور ہم اپنی سوچ کو نماز کی طرف رکھیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رکھیں، اور اچھا نماز میں سوچیں۔ جیسے بیت اللہ کا تصور کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کا تصور کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کا تصور کر لیں، یا نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر توجہ رکھیں کہ ہم نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور نماز کا ترجمہ اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ساتھ ساتھ جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا تصور کر لیں، وہ اس طرح کے نبی پاک علیہ السلام اس طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے، ہاتھ اس طرح باندھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، رکوع اس طرح کرتے تھے، سجدہ اس طرح کرتے تھے، ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ آپ ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی توجہ جتنی ہو سکے نماز میں رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ سے نماز پر اس طرح کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ آپ کی نماز میں خلل واقع ہو جائے، کہ نماز ہوگی نہیں بلکہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ بس کوشش کریں کہ جتنی توجہ ہو نماز میں رہے۔